اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف غداری کے مقدمے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں بڑا دو ٹوک پیغام دیا ہے۔ پی ٹی آئی کو واضح پیغام دیا گیا، اس کو مذاق سمجھیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ حکومت نے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کی تائید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے بیانیے کو بھارت، افغانستان اور پی ٹی آئی کے میڈیا نے ایک ساتھ اٹھایا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن سے ان سے ملاقات کے بعد جو ٹویٹ آیا اور اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے، اس کے بعد فیصلہ ہو گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کے بعد ملاقات کا 1% بھی امکان نہیں۔ جیو نیوز کے پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کے دوران کہا کہ پی حکومت امن و امان، انسداد دہشت گردی میں ناکام اور گورننس ایشو ہوں تو گورنر راج آپشن ہے۔ جب گورنر راج لگایا جائے گا تو اس کا جواز بھی ہوگا۔ لوگوں نے فوج مخالف بیانیے کو مسترد کر دیا، لوگ پشاور جلسے میں نہیں گئے۔ دیکھیے، ملاقات کا انحصار میری یا کسی کی خواہش پہ نہیں ہے۔ ملاقات کا انحصار قانون اور ضابطے کے اوپر ہے کہ قانون اور ضابطہ یہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل بات نہیں ہوگی، اینٹی سٹیٹ وہاں پہ کوئی ایسی کنسپیریسی نہیں ہوگی، آپ پرزنر کی ویل بینگ پوچھیں گے، آپ پرزنر کے لیگل معاملات پوچھیں گے۔ تو جو ملاقات بند ہوئی ہے وہ قانونی بنیادوں پہ ہوئی ہے، نہ کہ کسی کی خواہش پر۔ دیکھیے، میری خواہش ضرور ہو سکتی ہے مگر یہ قانون کے مطابق ہے۔ جس نے وائلیشن کی ہے انکلوڈنگ عظمیٰ خان، ملاقات کی تو کوئی 1% بھی امکان نہیں ہے۔ شکارپور میں مبینہ پولیس مقابلے میں کچے کے 9 ڈاکو مارے گئے۔ خاتون ڈی ایس پی سٹی پارس مکرانی اور ڈی ایس پی گڑھی یاسین ظہور سومرو سمیت 4 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے مکیش روپیتا۔ جی سر، میں شکارپور کے منشر شاہ کے علاقے میں موجود ہوں، جہاں آج صبح سے ڈاکوؤں کے خلاف پولیس آپریشن جاری ہے۔ پولیس کو اطلاع ملی کہ شیخ گینگ کے ڈاکو یہاں پر موجود ہیں، تو وہاں پر چھاپا مارا گیا۔ تو وہاں پر جیسے ہی پولیس پہنچی تو وہاں پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کی۔ اس کے بعد پولیس کو ڈاکوؤں کے درمیان گزشتہ 5 گھنٹے سے مقابلہ جاری ہے۔ اس وقت تک 9 ڈاکو ہلاک ہو چکے ہیں، 3 زخمی ہوئے ہیں، 2 پولیس افسران سمیت 4 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی تک پولیس مقابلہ جاری ہے۔ اس وقت یہاں پر آپریشن کے جو مزید صورتحال ہیں، ایس ایس پی شکارپور شاہ صاحب چاچڑ سے پوچھتے ہیں کہ اس مقابلے کی کیا صورتحال ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے، اس وقت کیا صورتحال ہے یہاں پر؟ جی، یہ یہاں پر منشر شاہ کا علاقہ ہے جہاں پہ موجود ہیں۔ یہ بیچ شہر ہے، شکارپور سٹی ہے، اور یہاں پر ہمیں اطلاع تھی کہ جو یہ کل اناج منڈی میں جو ایک تاجر کے ساتھ ڈکیتی ہوئی تھی، وہ ڈکیت جو ہیں وہ اس جگہ پہ ایک مقام پہ موجود ہیں۔ تو وہاں پہ ہماری ٹیمز نے جب موو کیا تو وہاں پہ ڈکیتوں نے ان پہ سیدھی فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ہمارے کچھ آفیسرز اور جوان جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ جوابی کارروائی میں اس وقت تک 9 ڈاکو جو ہیں ہلاک ہو چکے ہیں، جن کی لاشیں جو ہیں اسپتال منتقل کروا دی گئی ہیں۔ ابھی بھی آپریشن جاری ہے اور متعدد ڈاکو جو ہیں وہ ادھر اس ٹائم پہ محصور ہو چکے ہیں۔ ہم نے کارڈن لگایا ہوا ہے، انشاءاللہ یہ آپریشن تھوڑی دیر میں ہم وائنڈ اپ کریں گے، جو بھی ان کے ریمننٹس بچے ان کو ختم کر دیں گے۔ جی سر، آپ نے یہاں پر ایس ایس پی شکارپور کے تاثرات سنے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ منشر شاہ کا یہ جو علاقہ ہے، یہاں پر آپریشن جاری ہے۔ متعدد ڈاکو جو ہیں ان کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے، اور اس جو گھیرے میں ڈاکو ہیں ان کو اپنے انجام تک پہنچانے تک یہ آپریشن جاری رہے گا۔ لاہور میں سی سی ڈی کے 4 مبینہ مقابلوں میں 5 منشیات فروش مارے گئے۔ پولیس کے مطابق ملزمان ماڈل ٹاؤن، ٹاؤن شپ، اقبال ٹاؤن اور صدر ڈویژن پولیس کی حراست میں تھے۔ سی سی ڈی اہلکار ملزمان کو ریکوری کے لیے لے جا رہے تھے کہ ملزمان کے ساتھیوں نے انہیں چھڑانے کے لیے حملے کر دیے۔ اس دوران تمام ملزمان مارے گئے۔ پولیس نے 5 ملزمان کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی۔ آئی ایم ایف بورڈ نے پاکستان کے لیے $1 ارب 20 کروڑ کی منظوری دے دی۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ پاکستان کو $1 ارب فوری طور پر ملیں گے۔ لچک اور استحکام سہولت کے پہلے جائزے کی بھی منظوری۔ پاکستان کو اس مد میں $20 کروڑ حاصل ہوں گے۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان نے معاشی اصلاحات پر مؤثر عمل درآمد کیا ہے۔ پاکستان میں مہنگائی میں حالیہ اضافہ عارضی ہے۔ سیلاب کے باوجود پاکستان میں معاشی استحکام برقرار رہا۔ مالی خسارے میں کمی اور عوامی مالیات میں بہتری آئی ہے۔ مالی سال 2025 میں پاکستان نے 1.3% بنیادی سرپلس حاصل کیا۔ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ کر $14.5 ارب تک پہنچ گئے۔ آئی ایم ایف کا ٹیکس، توانائی اصلاحات کے علاوہ سرکاری اداروں کی اصلاح اور نجکاری پر زور، سخت مالیاتی پالیسی جاری رکھنے کی بھی سفارش۔ یہ بھی کہا کہ بدعنوانی کے تدارک اور گورننس کے لیے اصلاحات اہم ہیں۔ آئی ایم ایف کی قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے بھی پاکستان کے اقدامات کی تعریف۔
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان میں کرپشن پرسیپشن سروے رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق پاکستان میں کرپشن کے تاثر میں واضح کمی دیکھی گئی ہے۔ ٹرانسپیرنسی کے مطابق پاکستان میں شفافیت میں اضافہ ہوا اور کرپشن میں کمی ہوئی ہے۔ 66% پاکستانیوں نے بتایا کہ پچھلے ایک سال کے دوران انہیں سرکاری کام کے لیے کوئی رشوت نہیں دینی پڑی۔ 60% پاکستانیوں نے تسلیم کیا کہ موجودہ حکومت نے ملک کی معیشت کو مستحکم کیا اور FATF کی گرے لسٹ سے نکالا۔ 57% نے کہا کہ ان کی قوت خرید میں کمی ہوئی ہے، جبکہ 43% نے کہا کہ ان کی قوت خرید بڑھ گئی ہے۔ 51% شرکاء چاہتے ہیں کہ ٹیکس چھوٹ حاصل کرنے والے NGOs، ہسپتال، لیبارٹریز، تعلیمی ادارے اور دیگر فلاحی ادارے عوام سے کوئی فیس وصول نہ کریں۔ 53% شرکاء کے مطابق ٹیکس چھوٹ یافتہ فلاحی اداروں کو اپنے ڈونرز کے نام اور عطیات کی تفصیل عوام کے سامنے ظاہر کرنی چاہیے۔ یہ سروے 22 سے 29 ستمبر 2025 کے دوران کیا گیا۔ 2023 میں 1600 افراد نے اس سروے میں حصہ لیا تھا، جس کے مقابلے میں اس سال ملک بھر سے 4000 افراد نے سروے میں حصہ لیا۔ شرکاء میں 55% مرد، 43% خواتین اور 2% خواجہ سرا شامل تھے۔ 59% کا تعلق شہری علاقوں سے، جبکہ 41% کا دیہی علاقوں سے تھا۔ یہ سروے بدعنوانی کی اصل شرح نہیں بتاتا، بلکہ بدعنوانی کے بارے میں عوامی تاثر کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے مطابق بدعنوانی کے تاثر میں پولیس سر فہرست، جبکہ ٹینڈر اور پروکیورمنٹ دوسرے، عدلیہ تیسرے، بجلی اور توانائی کا شعبہ چوتھے اور صحت کا شعبہ 5ویں نمبر پر ہے۔ آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اس وقت بات کر رہے ہیں۔ مقدمات، نیب کے جھوٹے مقدمات، شہزاد اکبر کے اس سیل کے ذریعے آپ نے لوگوں کے کاروباروں کے اندر سے چیزیں نکال کر، جو کہ کسی صورت بھی جرائم نہیں ہے، لیکن ان کو کٹہروں میں کھڑا کر دیا ہے کہ حساب دیں۔ آپ نے تباہی اتار دی ہے۔ تو اس نے کہا میں نے کسی کی بات نہیں مانتی، یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا۔ آج میری سیاست ختم ہو جائے گی اگر میں ان کو چھوڑوں۔ تو اگر آپ کی سیاست کرنے کے ڈھب ہیں کہ آپ نے ملک میں سیاسی عدم استحکام لانا ہے، لوگوں پر جھوٹے مقدمے بنانے ہیں۔ 141 وہ لوگ تھے جو آپ کے پہلے 6 ماہ کے اندر بلا جواز جیلوں میں ڈالے گئے۔ آپ نے لوگوں کے گھر مسمار کیے جا کے کہ یہ میرے سیاسی مخالف ہیں۔ آپ نے ان کو تھانوں میں، FIA میں، نیب میں، ہر اس ٹول کو آپ نے اتنے برے طریقے سے لوگوں کے اوپر باہر نکال کے پھینکا۔ آپ نے تو اس وقت وہ کیا، تو میں لگ رہا تھا کہ یہ اس سیاست کے خلاف بھی ایک خوفناک سازش ہے، جس کو کرنے کے بعد لوگوں کے اور سیاستدانوں کے درمیان ایک نفرت پیدا کر دی جائے، تاکہ کوئی اس کے جو اثرات ہیں وہ ایک خوفناک خانہ جنگی کی صورت اختیار کریں۔ بہت ہیٹریڈ کریٹ کر دیا، اتنا شدید ہیٹریڈ کریٹ کر دیا کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، اور وہ اس حد تک چلا گیا تھا ہیٹریڈ کہ جس کے نتیجے میں آپ آپس میں بات چیت کرنے، یعنی پولیٹکس از ڈائلاگ، تو اس ڈائلاگ کو آپ نے متروک کیا۔ آپ نے کہا کہ اگر میں ان سے بات چیت کروں گا تو میری سیاست ختم ہوگی، یعنی پولیٹکس میں سے ڈائلاگ آپ نے خود نکال دیا۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کی بس نہیں ہوئی۔ CPAC کے خلاف آپ نے جو کیا، آپ کے 4 سال میں CPAC لٹرلی منجمد ہو گیا، اٹ واز ڈورمنٹ، اور اس پر بڑے شدید تحفظات ہیں۔ پریوی ٹو دوز میٹنگز جن میں یہ کہا جا رہا تھا بار بار کہ چائنیز ہمارے کاؤنٹر پارٹ جو ہیں وہاں پہ دیور ٹاکنگ ٹو دا پاکستانی پیپل، ان سوورن گارنٹیز کا ذکر کر رہے تھے جو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں دی گئی تھیں، بار بار ہمیں بتا رہے تھے۔ میں ادھر یہاں پہ پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں ایک آل پارٹی ڈائلاگ تھا جو CPAC کے متعلق تھا، جس میں پروونشل گورنمنٹ آف سندھ، پروونشل گورنمنٹ آف KP، اس وقت بھی عمران خان کی گورنمنٹ تھی، پروونشل گورنمنٹ آف PMLN، they were all there۔ قمر زمان کائرہ was on dice that day and he foreign direct investments کے حوالے سے اور قرضے کے حوالے سے ان کی بات میں تھوڑی کنفیوژن تھی، جس کو SN اقبال صاحب درست کرنا چاہ رہے تھے۔ تو وہاں پر جو چائنیز پروفیسر تھے بیجنگ یونیورسٹی میں، اردو زبان کے پروفیسر، بڑی شستہ اردو بولتے تھے، وہ اٹھ کے آئے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا، انہوں نے کہا دیکھیں آپ 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے میرے نزدیک ذمہ دار لوگ ہیں، اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور قرضے کے درمیان آپ اس بحث میں ہیں کہ یہ کیا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر آپ کے ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معیشت آگے نہیں بڑھ سکے گی، اینڈ سمپل دس از اٹ۔ نظام آپ نے جو کرنا ہے آپ دیکھ لیں، لیکن یہ CPAC اگر آپ کا
رول بیک ہوتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز یہ ہوں گے کہ پاکستان کے 10 سے 15 سال ضائع ہو جائیں گے. اینڈ دیٹ وی لٹرلی سو. اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں. پھر میں نے آپ کے وزیر خزانہ کو سنا, آپ کے وزیر خزانہ محسن لغاری کو اور اپنے خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ کو ٹیلی فونکلی یہ کہہ رہے تھے, وہ ان کی آواز شوکت ترین صاحب کی اگر پتال سے بھی آ رہی ہوگی تو میں اس آواز کو پہچانتا ہوں. محسن لغاری میرے قریبی دوست ہیں, میں نے ان کے ساتھ اسکول کے اندر 10 سال گزارے ہیں, اس اسمبلی میں 15 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں. میرا ان سے ایک بہت گہرا رابطہ ہے. میں ان کی آواز پہ چوک ہی نہیں سکتا جو ان کی آواز ہے. میں نے وہ آواز سنی جب آپ انہیں کہہ رہے تھے کہ یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ, عمران خان کا آپ کو حکم نامہ ہے کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ اگر آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج لے رہی ہے تو جو پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی کہانی ہے, اگر یہ پیکج آ گیا تو پھر کہیں خدا نخواستہ وہ مضموم مقاصد کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوگا, تو آپ بطور وزیر خزانہ اس وقت پرویز صاحب کی یا گورنمنٹ تھی, کس کو بھولا ہے, کس کے حافظے میں سے یہ چیزیں نکل گئی ہیں؟ آپ خط لکھ کے دے دیں کہ صوبے وفاقی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں. یعنی پہلے عدالت پہ حملہ 5 ججوں کے ذریعے ایک پولیٹیکل فیکشن کو بالکل تباہ و برباد کر دو, اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کو متروک کر دو جہاں پر کوئی بات ہی نہ ہو سکتی اور ایک اکھاڑے کا منظر پیش کرے. اس کے بعد پھر آپ نے معیشت کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا, اس کو ڈیفالٹ کرنے کی بالکل دھانے پر لے گئے, اور جو پی یو ایل کے بلز تھے ان کے متعلق وہ کہتے کہ دیکھیں آپ ایک چیز 100 روپے کی خرید رہے ہیں اور اس کو 90 روپے میں آپ بیچ رہے ہیں, تو جو اس کی چیز اوپر کھڑی ہوتی جائے گی اس کے اوپر جو لاسز انکر ہو رہے ہوں گے تو وہ تو اکانومی میں ریفلیکٹ کریں گے. تو آپ نے آن پرپز ود ڈیزائن پھر کس کو ندیم بابر کا قصہ بھولا, پھر کس کو قطر کی ڈیل کا قصہ بھولا, پھر کس کو LNGs کا قصہ بھولا, پھر کس کو بھولا کہ کن لوگوں نے کتنے پیسے آپ کو دیے. Nobody has forgotten that. میں تو حیران ہوں آج کے موجودہ حکمرانوں کے اس رویے پر کہ اگر آپ کے خلاف صرف کرپشن کی بات پبلک میں اسٹک نہیں کر رہی, ٹھیک ہے عوام آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے خلاف 3-4 فیصلے ہیں, میں بھی ان فیصلوں کے خلاف تھا. مجھے تو کسی نے کہا کہ بشرا بی بی پہ آپ بات کریں کیسے, میں کہا دیٹس اے پرسنل میٹر, پرسنل لائف, میں آئی وونٹ میک اے کمنٹ آن دیٹ. لیکن یہ فیصلے جو آپ کے ہیں جس میں آپ نے, آئی ایم ناٹ اسپیکنگ فرام اینی پارٹیز پوزیشن, میں اکبر ایس احمد کی بات کر رہا ہوں. مجھے وہ آدمی بہر صورت ان قوائف اور حقائق کی بنیاد پر جن پیپرز کا میں پریوی ہوں, آئی ہیو سین دوز پیپرز کہ جو پبلک کے نام پر فنڈز اکٹھے کیے جاتے تھے, سوشل ویلفیئر کے لیے اکٹھے کیے جاتے تھے, کینسر ٹریٹمنٹ جیسے نوبل کاز کے لیے اکٹھے کیے جاتے تھے, جو ممبرشپس کریٹ کی جاتی تھی. میرے ایک دوست ہیں شکاگو میں, از لائک فیملی ٹو می. انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے 80,000 پاؤنڈز اکٹھے کر کے بھیجے ہیں, $80,000, آئی بیگ یو این اپالوجی فار دیٹ, $80,000 بھیجے ہیں جس میں میری اتنی کنٹریبیوشن ہے. And I sent that money for the noble cause of cancer treatment, but I have been informed that money has been taken to the political party's account, and since that day میں نے اس کے بعد further funding. کیا بات میں کیسے بتاؤں کہ کیا کردار, کیا قول و فعل, میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا, میں یہ صرف حقائق پر مبنی وہ کوائف بتا رہا ہوں جو کہ پبلک ریکارڈ میں ہے, اور پھر چلتے چلتے بات 9 مئی تک آ جاتی ہے. یہ اب ذرا معاملہ سنگین ہے اور وہ بڑا بہت اس پہ مجھے اعتراض ہے اور بڑی شدت سے میں اس پر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میرا ایک آئینی عہدہ ہے. میں پارٹی پوزیشن سے تو بول نہیں سکتا. وین آئی سٹ آن دیٹ چیئر ایز اسپیکر آئی وانٹ ٹو مینٹین بیسٹ آف مائی نیوٹریلٹی بیکاز آئی ایم انڈر اوتھ. لیکن ایز پاکستانی میرے کنسرنز ہیں, اور وہ کنسرنز کے ہیں. یہ کل آپ صحافیوں نے, دوستوں نے یہ سوال پوچھے تو اس کا جواب میں آپ کو دے دوں. دیکھیں 9 مئی کا واقعہ جب پیش آتا ہے, آج اس 9 مئی سے ایک سفر گزرا ہے اور یہ طوالت کچھ ماہ پر مشتمل ہے, جو کہ ایک سال کا عرصہ گزارنے کے بعد, 1.5 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد 9 مئی کے بعد ایک 10 مئی بھی آ گئی. اب ان دو میں کنٹراسٹ کیا. 10 مئی نے میرا سر فخر سے بلند کیا. 10 مئی نے اقوام عالم میں مجھے ایک ممتاز قوم کے طور پہ کھڑا کیا. 10 مئی میں ایک ایسے ملک کے ساتھ, میں جنگوں کے خلاف ہوں, مجھے خوف آتا ہے بارود سے, مجھے اس آگ سے, اس موت سے.
وہ جو خون کے لوتھڑے اور انسانی اعضاء کے چیتھڑے اڑتے ہیں، میں ان کو دیکھ کے سہم جاتا ہوں۔ مجھے اپنے بچوں کے لیے ایک محفوظ دنیا، ایک ایسی دنیا چاہیے جس کے اندر خوشحالی ہو، خوبصورتی ہو، پروگریس ہو، ڈیولپمنٹ ہو، جس کے اندر اکنامک گروتھ ہو رہی ہو، لوگوں کی گڈ لائف ہو رہی ہو۔ یہ جنگوں والی، یہ بارود کی، یہ سریے کے ساتھ ٹنگی لاشیں، یہ گن گجاتے جہاز، یہ درندگی مجھے سہماتی ہے۔ لیکن میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ پاکستان کی یہ فوج، جس کے ساتھ میری جذباتی وابستگی ہے، اس وردی کی تکریم، اس کے فخر پر میں مر مٹنے کو تیار ہوں۔ اس کا مسئلہ میری جمہوریت کے ساتھ، اس ایوان کے ساتھ نہیں ہے۔ کیا آپ نے فوج کو کمزور، پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے یا سیاست کو مضبوط کرنا ہے؟ فوج کو کمزور کر کے کرنا ہے؟ اگر آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ نے فوج کا کندھا استعمال نہیں کیا تو آپ یہ حق رکھتے ہیں بات کرنے کا۔ لیکن اگر آپ کی اپنی پیدائش اسی نرسری میں ہے، انکیوبیشن وہاں ہے، کنسیو وہاں ہوئی ہے، برتھ وہاں ہوئی ہے، تو پھر کیا کرتے ہو یار؟ پھر اس کو کمزور کر کے، یعنی وہ میری سرحدوں کی حفاظت کرنے کے قابل بھی نہ رہے۔ کچھ اپنے قول و فعل پہ، کردار پہ غور کرو۔ میں سب کو تنبیہ کرتا ہوں، میری درخواست ہے کہ یہاں تک معاملہ لے کر جانا، مجھے اس فوج کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان لاہور میں اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ایبٹ آباد میں قتل ہونے والی ڈاکٹر وردہ کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا۔ MSDHQ اسپتال کا بتانا ہے کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جلد منظر عام پر لائی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق بیرون ملک روانگی کے وقت ڈاکٹر وردہ اپنے پاس موجود 67 تولہ سونے کے لیے پریشان تھی۔ ملزمان نے ڈاکٹر وردہ کا اعتماد حاصل کر کے 67 تولہ سونا اپنے پاس امانتاً رکھوانے پر آمادہ کیا۔ ذرائع کے مطابق ملزمان نے ڈاکٹر وردہ کا سونا گروی رکھوا کر 50 لاکھ روپے بھی حاصل کر رکھے تھے۔ مزید جانیں گے نمائندہ جیو نیوز ابرار رشید سے۔ ابرار، کیا ڈیٹیلز ہیں مزید؟ جی، جس طرح آپ نے بتایا کہ ڈاکٹر وردہ کے قتل کے الزام میں 3 ملزمان، جس میں مین ملزمہ ان کی سہیلی ردا جدون شامل ہیں، 2 اس کے ساتھی، ندیم اس کا ملازم ہے اور پرویز اس کے ملازم کا رشتہ دار، جبکہ ایک اور مرکزی ملزم شمریز جو کہ روپوش ہے، تاحال گرفتار نہیں ہو سکا، وہ ندیم کا چچا ہے۔ یہ تینوں آپس میں رشتہ دار بتائے جاتے ہیں، اور جس گاؤں سے ڈاکٹر وردہ کی نعش برآمد ہوئی، یہ تمام کے تمام اسی گاؤں سے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر وردہ کو اپنے اعتماد میں لیا، یعنی ردا نے، اس نے سونا ان کے پاس رکھوایا۔ بعد ازاں انہوں نے کہا کہ وہ سونا انہوں نے آگے کہیں گروی رکھا ہے 50 لاکھ کے عوض، اور جس دن ڈاکٹر وردہ کی موت واقع ہوئی یا انہیں قتل کیا گیا، اسی دن ان سے چیک لکھوائے گئے، وہ چیک بینک میں پیش کیے گئے، چیک باؤنس ہوئے، لیکن ان کے اغوا کے 1 گھنٹے کے اندر انہیں قتل کر دیا گیا تھا، اور ابھی 3 ملزمان جو ہیں وہ پولیس کی حراست میں ہیں، جنہیں آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کسی وقت بھی پیش کیا جائے گا۔ بہت شکریہ ابرار رشید، آپ نے اپڈیٹ کیا۔